نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان مخلوق ہے اور وہ خالق نہیں ہے، اور دائرہ اختیار اور دائرہ قدرت اس کا محدود ہے، اور انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں اور ان کی ضروریات ہیں ان پر اللہ پاک نے پابندی نہیں لگائی ہے، صرف طریقہ اس کو بتایا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق پوری کر لیں گے، پابندی نہیں ہے آپ پر، پابندی صرف طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق، نہ آپ کے کھانے پر پابندی ہے، نہ آپ کے پینے پر پابندی ہے، نہ آپ کے سونے پر پابندی ہے، نہ یہ کہ آپ کی یہ کہ دیگر خواہشات پر پابندی ہے، پابندی نہیں ہے، صرف طریقہ وہ محمد رسول اللہ کا ہوگا، حکم اللہ کا ہوگا، اس کے مطابق اگر آپ اس طریقے کے مطابق اپنی اس خواہش کو پوری کریں گے تو وہ خواہش نہیں رہے گی آپ کی، وہ صرف آپ کا عمل نہیں رہے گا، وہ عبادت بن جائے گا۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اس تک محدود نہیں ہے۔ فقہا کے یہاں ایک عجیب نظام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تمام معاملات کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، آپ نے پانی پینا ہے لیکن آپ صرف تھوڑی سی اتنی نیت کر لیں اور یہ پیش نظر رکھیں کہ میں پانی پی رہا ہوں کہ گلا میرا خشک نہ رہے اور زبان میری وہ تازی رہے اور زبان خشک نہ رہے، تاکہ میں اللہ کا ذکر بھی کما حقوق کر سکوں اور قرآن کی تلاوت کر سکوں، نماز صحیح پڑھ سکوں، حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے، اس نیت سے پانی پی رہے، یہ عبادت ہے۔ کھانا اس لیے لقمے لے رہے ہیں کہ میرے بدن کے اندر اتنی سی طاقت آ جائے کہ میں نماز، روزہ اور دیگر اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق بجا لا سکوں۔ کھانا کھائے لیکن یہ نیت کر لے، سو جائیں آپ لیکن یہ کہ دائیں کروٹ پر سو، اور یہ کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کرے، یہ ہاتھ یہاں پہ رکھے، اور اسی طریقہ پر پھر آپ اللہم انی بسمک اموت و احیا پڑھ لیں۔ واہ، دبا کر کے سو جائیں، جس طرح ملا سوتا ہے، تبلیغی کوئی بھی نہیں سوتا، خراٹے لے لے کر کے سوتے ہیں، گویا کہ کوئی بڑی سی گاڑی جا رہی ہے، ہارن دے رہی ہے، سو جائیں جی۔ لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہوگا نا کہ سو رہے ایک آدمی دائیں کروٹ پر سو رہا ہے
ہاتھ ادھر دے رہا ہے، قبلے کی طرف اپنا رخ بھی کر رہا ہے، اور اللہم انی بسمک اموت و احیا وہ پڑھ رہا ہے، پڑھ کر کے سو رہا ہے۔ اب اس کا سونا بالکل عبادت ہے۔ اسی حالت میں اگر وہ مر گئے، اللہ شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سونا آپ نے دیکھا ہے نوجوانوں کا، ہمارے انگریز نے جو ہمیں وہ زبردست سکھایا ہے، عجیب طریقہ ہے سونے کا، وہ یہ کہ اوندھے منہ ہو کر کے سو جائے اور پچھلا حصہ قبلے کی طرف کرے، آسمان کی طرف کرے۔ آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا کہ لعنت ہو تجھے بے غیرت دنیا کا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان ھذہ زجعۃ لا یحبھا اللہ سبحانہ و تعالی، یہ سونا تو یہ ایسا کہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس طریقے پر ظالم اوندے منہ ہو کر کے سو رہا ہے اور اپنا یہ کہ پچھلے حصہ آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، آسمان کی مووی بنا رہا ہے، آسمان کی تصویر بنا رہا ہے۔ جی تو ترمذی میں حدیث ہے کہ ان ھذہ زجعۃ لا یحبھا اللہ سبحانہ و تعالی، یہ سونا خدا کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ آپ کے سونے پر پابندی نہیں لگی، جب نماز میں بھی رخ آپ کا قبلے کی طرف ہوگا، سونے کی حالت میں بھی رخ قبلے کی طرف ہوگا، جب قبر میں آپ کو اتاریں گے تو لحد کے اندر بھی رخ قبلے کی طرف ہوگا، تو فرشتے آ کر کے کہیں گے کہ من ربک من نبیک ما دینک، واہ مسلمان آ گیا بھائی۔ اور اگر نماز میں بھی رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، سوتے وقت بھی آپ دائیں کروٹ پر نہیں سو رہے، اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں کر رہے، زندگی بھر نہ آپ نے نماز پڑھی، نہ رخ قبلے کی طرف کیا، نہ سونے میں نہ نمازوں میں، تو آپ کو لوگ لحد میں رکھیں گے بھی اور آپ کا رخ قبلے کی طرف کریں گے، تو فرشتہ آ کر کے کہیں گا یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ قبلے کی طرف اپنا رخ کر، تو لانڈی کی طرف، پٹھانوں کی طرف رخ کر لے بے غیرت دنیا کا، تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، لانڈی حیدرآباد کی طرف کر لے اپنا رخ۔ زندگی میں کبھی تیرا رخ قبلے کی طرف نہیں رہا، نمازوں میں نہیں رہا، سونے میں نہیں رہا، اوندے منہ ہو کر کے تو سوتا تھا، بے دین قسم کا باغی خدا کا، اور آج تیرا رخ قبلے کی طرف کیا نہیں، لانڈی کی طرف اور لاہور کی طرف کر لو، یہ قبلت ہے، یہ محمد کا راستہ ہے، اس طرف اپنا رخ نہ کر لے، تو پابندی تو نہیں لگی نا۔ سونے پر بھی پابندی نہیں، بیٹھنے پر بھی پابندی نہیں، کھانے پر بھی پابندی نہیں، کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کھڑے ہو کر کے، ہے آپ میں اور گدھے میں فرق کیا ہوا؟ ہم میں اور کتوں میں فرق کیا ہو گیا؟ ہم میں اور بھیڑیوں میں فرق کیا ہو گیا کہ کھڑے ہو کر کے ترقی یافتہ لوگ ہیں؟ اور اگر تبلیغی غریب پلیٹ میں لے کر کے شادی حال کے اندر ادھر اگر بیٹھ گئے، اور یہ جانور کا بچہ پتلون پہن کر کے ٹائی لگا کر کے ننگا سر ہو کر کے کھڑے کھا رہے، دیکھ تبلیغیوں کو دیکھ، یہ ملاؤں کو دیکھ، بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، واہ واہ واہ، خدا کا مجرم، خدا کا باغی، سنت کا باغی، وہ محمد کے عاشق کو اس پر ہنس رہا، ہنسنے کے تو قابل ہے نا، ہنسی کے تو قابل ہے، تو جانور کا بچہ، آپ پر لعنت بھیجی جائے کہ تو خود کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، تو ترقی یافتہ ہے جی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے۔ عجیب بات قرآن نے بیان کی، سبحان اللہ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، آپ کمزور ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، ہر مسئلے میں آسانی ہے، شریعت میں کون سی سختی ہے؟ ہر مسئلے میں آسانی ہے۔ خدا کی قسم لوگ ایسے ذلیل ہے گئے کہ خدا کی دین کو چھوڑ کر کے شادی کے مسئلے میں ذلیل، بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، 40 سال ان کی عمریں ہو گئی ہے، 45 سال ان کی عمریں ہو گئی ہے، جی ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کم از کم اس کی یہ ہے کہ کمائی ہو مہینے کی، اور اس کو ایسی لڑکی چاہیے کہ جس کے ساتھ کم از کم 10 لاکھ کے جہیز دے دیں۔ میرا ایک دوست ہے، وکیل ہے،
میں جامعہ فاروقی میں 87 میں فارغ ہو گیا تو کویت کے لوگ آ گئے، وزارت اوقاف کے کچھ لوگ ہمارے حضرت کے مرید تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ کویتیوں نے مجھے کہا کہ شیخ منظور قدم الینا تاشیرتک، آپ اپنے پاسپورٹ ہمیں دے دے، ویزا دے دے، بنوائیں، ہم آپ کو کویت لے جائیں گے، ہناک ثلاجات دراجات، وہاں پر ڈی فریزر ہے، فریج ہے، وفیہ فواکہ، ان کے اندر پھل فروٹ ہے، مزہ ہے مزہ ہے مزہ ہے مزہ ہے۔ مولی منظور مزہ کریں گے یار، صرف نماز پڑھائیں وہاں۔ میں نے کہا میں مدرسے کو چھوڑ کر کے، سلیم اللہ خان کے قدموں کو چھوڑ کر کے آپ کی یہ کہ گاڑیوں کے لیے آ جاؤں کہ سیارات دراجات ثلاجات فیہا فواکہ فلاں 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 فلاں۔ اس موقع پر میرے ایک دوست نے جو کہ وکیل جج ہے، اس نے مجھے کہا کہ مولی منظور بلوچ ہوتے بھی بے وقوف ہے، لیکن تو بلوچوں میں سب سے بڑا بے وقوف تو ہے۔ بلوچ تو ہوتے ہی احمق ہے، بلوچ بے سوچ، بلوچ تو ہوتے بھی وقوف ہے، لیکن تو بلوچوں میں خاص بے وقوف ہے۔ میں نے کہا وکیل صاحب کیوں؟ کہنے لگے بدبخت آدمی، غریب آدمی، آپ جائیں، کب تک یہ دال کھا کھا کر کے یہاں مدرسے میں رہو گی؟ اور تو بتا دے کہ تو مدرسہ پڑھ چکا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 800 روپے میری تنخواہ ہے جامعہ فاروقیہ سے، 400 میری امامت کی تنخواہ ہے، 1200، 200 میں دارالتصنیف میں کام کر رہا ہوں، 1400 میری تنخواہ ہے۔ اس نے کہا اس وقت پیسے کی قیمت تھی، کہا اس وقت میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رکھے ہوئے، لاکھوں روپے ٹائی لگایا ہوا۔ میں نے اپنے بچوں کو داخل کیا ہوں کہ اسکول میں، بچے اسکول میں داخل ہوتے تو بچے وہ بھی صبح ننگے سر اور وہ بھی ٹائی لگا کر کے اور پتلون، قمیص نکال کر کے پتلون، تو میں نے بچوں کو کہا کہ قربان جاؤں تم پہ، بڑی ترقی تم نے کی، بہت اچھی ترقی کی، تمہارے باپ کو یہ پتلون کبھی نصیب نہیں ہو گیا، زندہ باد تم لوگوں کے، زندہ باد۔ تو وہ بچے رونے لگے، ابا جی آپ ہم پر ہنستے ہیں اور ادھر آپ کہتے اسکول بھی پڑھو۔ میں نے جا کر کے وکیل صاحب سے، جج صاحب سے کہا، میں نے کہا یار آپ کی اسکول ہے لیکن آپ میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو، بغیرت آدمی، یہ جو یونیفارم جو دوسروں کو پتلون پہناتے اسکول کے جتنے بچے ہیں، یار ہم بلوچ آدمی ہیں، میرے بچوں کو یہ نہ پہناؤ، مہربانی کرو، ورنہ میں نماز میں تمہاری نیت نہیں کروں گا، جو تو میری نماز پیچھے نماز پڑھتا ہے نا، میں تیری نیت نہیں کروں گا۔ کہنے لگے چلو آپ کے بچے مستثنیٰ ہیں، لیکن بہرحال مسئلہ بچوں کا، گھروں کا، وہ ہمارے مولوی صاحب کے اختیار سے بھی باہر ہے۔ وکیل نے کہا کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ جب شادی کی تو شادی پہ پھر اس نے بلایا، مجھ سے پہلے شادی کی، شادی پہ ہمیں بلایا، تو اس شادی پہ وہ آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو، وہ پیسہ اس نے خرچہ کیا، وہ پیسہ خرچہ کیا، الامان الحفیظ۔ کیا کیا نخرے تھے شادی حال میں، کن فاسق اور فاجر بے نمازی خدا کے باغیوں کو بلایا گیا، اس میں تبلیغیوں کو نہیں بلایا گیا، اس میں نمازیوں کو زیادہ تر نہیں بلایا، چند لوگ تھے، باقی سب بے دین، ان کو بلایا گیا۔ اس نے پیسہ خرچہ کیا، چلتے شادی ہو گئی، آج تک اس کی اولاد نہیں ہوئی، مجھ سے پہلے شادی کی، اولاد اس کی نہیں، لاکھوں روپے شادی پہ اڑایا، نہ راہ خدا نہ راہ رسول، شادی پہ پیسے اس نے اڑا دیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آج تک کوئی اولاد نہیں۔ پھر بیوی کو کینسر ہو گئی، بیوی بھی ابھی یہ کہ سال 2 سال پہلے بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ خود بھی بیماریوں کا شکار ہے۔ اور میں نے ان سے کہا، میں مذاق میں کہہ کر کے میں نے کہا یار خدا کی قسم، میں نے 3 شادیاں کی ہے صرف 21,000 روپے میں، 3 شادیاں کی 21,000 میں، ایک کو 7,000 دیے، ایک کو 3-4 ہزار دیے، 4 ہزار دیے، اور ایک کو اللہ کو 10,000 دیے، یہ 21,000 میں۔
اور اپنی بیٹیاں ہم نے اٹھا کر کے مولویوں کو مفت میں دے دی. وہ ایسے بدبخت مولوی کو انہوں نے حق مار دیا نہیں دیا تو ہم نے خود دے دیا. شادی ہو گئی جی سارا کا سارا. اور اولاد تو ایسے ہے کہ میں ان کا نام روزانہ یاد کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے امتحان لے لے کہ جلدی جلدی نام بتا دو تو میں نے نام یاد کیا ہوا. اس لیے کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں, میں نے بخاری شریف بھی حفظ کیا, تو میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی جلدی جلدی نام بتا دو, اگر آپ کے بچے تو نام جلدی جلدی, تو اس لیے میں نے فر ان کو یاد کیا ہوں. سنت کے اندر جو برکت ہوتی ہے نا وہ خدا کی بغاوت میں وہ برکت نہیں ہے. سنت میں جو برکت ہے وہ نبی کی مخالفت میں وہ برکت نہیں ہے. سنت میں جو سکون ہے وہ بغاوت کے اندر نہیں ہے, وہ خدا کے باغی بننے کے اندر نہیں ہے. کئی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو کرتے ہیں نظر انداز کر کے پھر روتے بھی ہیں. ہمارے شادی میں, ہمارے معاملات میں, ہمارے کاروبار کے اندر ہے, مان لیا جی ٹھیلا لگا کر کے پٹھان وہ فروٹ بیچتا ہے اور بینک کا ملازم پیسہ اس کے پاس خوب ہے. آپ کے ایم این اے کے پاس پیسے زیادہ ہے, ایم پی اے کے پاس زیادہ ہے, لیکن بدبخت ہے یہ پٹھان اور یہ بلوچ جو کہ پکوڑا بیچتا ہے جائز طریقے سے بیچتا ہے, چھولے بیچتا ہے لیکن جائز طریقے سے بیچتا ہے, اور فروٹ بیچتا ہے جائز طریقے سے بیچتا ہے. قربان جاؤ اس مزدور پر جو بلاک اٹھا کر کے یہاں سے چوتھی پانچویں منزل پہ لے جاتا ہے, پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے, بالکل پریشان ہے. مانتا ہوں میں پیسہ اس کے پاس تھوڑے ہیں, وہ پریشان ہے, مان لیا میں نے پریشانی, لیکن وہ پٹھان تو پریشان کیوں ہے؟ وہ بلوچ بدبخت یا سندھی میرے بھائی تو پریشان کیوں ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو روزانہ 1500 ملتا ہے یا 1000 روپے آپ کے کمیں, پریشان آپ ہیں, لیکن پریشانی کے لیے پہلے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وزیر کے قمیص کو پیچھے سے اٹھا کر کے پھر سونگ لے کہ اس کے جو دھواں جو اس کا نکلتا ہے اس کی پریشانی کو دیکھ لو. کینسر میں مبتلا, بیوی بھی مبتلا, گھر میں مصیبتوں میں بھی مبتلا, جتنے وہ مسائل کے اندر جکڑے ہوئے کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ تبلیغی پریشان نہیں ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ نمازی پریشانی نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ ملا پریشان نہیں ہے؟ میں کب کہتا ہوں کہ مزدور پٹھان پریشان نہیں ہے, بلوچ پریشان نہیں, سندھی پریشان ہے؟ پریشانی, لیکن تو اپنے پریشانیوں کو تول لے, ان کے مقابلے میں تول کر کے دیکھ لے. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. نواز شریف غریب, اتنا غریب انسان ہے, اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کرے. زرداری ایک بہت غریب انسان ہے, وہ اس قابل ہے کہ آپ صدقے جمع کر کے ان کو دے دیں, شادی کے تو قابل ہو جائے. کوئی بھی نہیں, کتنے زمانے سے غریب بغیر شادی کے پھر بچے 30 40 سال ان کے ہو گئے, شادی کے پیسے ہی نہیں ان کے پاس. تو بہت بڑی پراپرٹی جمع کریں گے تو پھر کریں گے نا. یہ تو ملا ہے نا کہ ملا اٹھا کر کے بیٹی اس تبلیغی کو دے دی, اس دیندار کو دے دی, اس کو دے دی, تبلیغی نے اپنے بیٹیاں دے دی, اور 10,000 5,000 ان کو حق مہر ملا یا نہیں ملا, لیکن تاہم اللہ کے فضل و کرم سے بے حیائیوں سے بچے ہوئے, بے شرمیوں سے بچے ہوئے, بدکاریوں سے بچے ہوئے, پریشان ہیں, لیکن ان بیماریوں میں, ان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے جس میں وہ سرمایہ دار مبتلا. یرید اللہ یخفف عنکم, اللہ چاہ رہا کہ تمہارے لیے ہاتھ ہلکا رکھے, احکام کے اندر بڑی آسانی. صرف کرو اپنی خواہشات کو پوری کر لو, لیکن صرف یہ کر لو کہ رخ جو ہے نا وہ اپنے عمل کا رخ بدل دو. کھاؤ پیو مزے کرو, لیکن یہ کون سا طریقہ کہ کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں؟ میرے نبی ان محنتی لوگوں کے ہاتھ بھی ان کو دیکھ کر کے ان کو شاباش دے رہے ہیں, واہ واہ یہ ہاتھ یہ مزدور کا ہاتھ ہے, یہ مزدور کا ہاتھ ہے. میرا نبی اس کو شاباش دے رہا ہے. کسی رشوت خور کو آپ نے, مالدار کو شاباش نہیں دیا. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ, سود کھانے والا, کھلانے والا, لکھنے والا, جو سودی معاملات کو لکھتا اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. کس حرام خور کو نبی نے شاباش دیے؟ کس حرام خور کو آپ نے شاباش دیے؟ کس کی حوصلہ افزائی آپ نے کی ہے؟ ایک صحابی آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. فرماتے کہ گھر میں کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کیا ہے؟
ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے، دریسا، اس کو میرا نبی بیچتا ہے 2-3 درہموں میں بیچ کر کے، پھر فرماتے ہیں اس کو بیچ کر کے کہتے ہیں کہ اس سے ایک سے جا کر کے کلہاڑا خریدو، 1 درہم سے جا کر کے کلہاڑا خریدو، یہ پیسے آپ اپنے گھر کے وقتی طور پر خرچے میں لگا دو۔ اذهب فاحتطب، جاؤ لکڑیاں چنو، جاؤ لکڑیاں چنو، وبیع، اور بیچا کرو۔ فرماتے کہ ہذا خیر لک، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، من ان تجیء المسألۃ نقطۃ فی وجہک یوم القیامۃ، کہ قیامت کے دن آئے تیرے چہرے کے ہڈیوں پر گوشت بھی نہ ہو، تیرے چہروں پر ہڈیوں کے گوشت، سوال نہ کیا کرو، بھیک نہ مانگا کرو۔ میں محمد اسی کو پسند کرتا ہوں، حلال کمائی اپنی کرو، حلال کمائی۔ اذهب فاحتطب، جاؤ لکڑیاں جمع کرو، وبیع، بیچا کرو۔ ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہتر اچھا کوئی اور عمل ہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی، اپنی مزدوری، اپنی کمائی کے کھائے، حلال 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 حلال۔ ما احد اکل طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، جو اپنے ہاتھ کی کمائی کے کھائے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ التاجر الصدوق الامین، ہے یہ ملا تو ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، آپ کو کیا بتاؤں۔ التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، حلال کمائی، سچا تاجر حلال کمائی کرتا ہے۔ مان نبیین و صدیقین و شہداء، نبیوں کے ساتھ اٹھے گا وہ۔ التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر۔ اور یہاں تو ہمارا مولوی صاحب جو ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہے وہ اپنی پلاٹ اور اپنا مکان 10-20 لاکھ میں اپنے شاگرد کو بیچتا ہے، شاگرد کو بیچتا ہے، کہتا ہے کہ یہ 20 لاکھ کی تو ہے نہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ 20 لاکھ کی آپ لے لے، اور شاگرد کو کہتا ہے کہ آپ کا مکان اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ہے 10 لاکھ کی کہ 20 لاکھ میں مجھے بیچ دے، 20 لاکھ میں بیچا، پھر ایک دوسرے کو پیمنٹ کرے یا نہ کرے، یہ بے ایمانی۔ پھر آگے مولوی صاحب جب بیچتا ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ مکان مجھے خود 20 لاکھ کا پڑ گیا ہے، 20 لاکھ کا پڑ گیا ہے بھائی، میں بس آخر میں مولوی ہوں نا، میرا حق تو بنتا، 25 لاکھ تو مجھے دے دو یار۔ وہ 10 لاکھ کے بھی نہیں ہے، اس نے اور شاگرد نے کیا کیا کہ ابا اور بیٹا دونوں تاجر رات کو بیٹھ کر کے گھر میں، ابا کہتا ہے کہ بیٹا میں نے گاڑی خریدی ہے 50 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، بیٹا میں آپ کو یہ دے رہا ہوں 50 لاکھ میں، 50 لاکھ میں دے رہا ہوں۔ ابا نے خریدی ہے لیپ ٹاپ؟ نہیں خریدی، ابا نے 20 لاکھ کی ہے، 25-30 لاکھ کی خریدی ہے۔ کہتا کہ بیٹا میں آپ کو یہ 50 لاکھ میں دے رہا ہوں، 20 لاکھ 25 لاکھ کی خریدی، بیٹے نے 30-40 لاکھ کی خریدی ہے، ابا یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں 50 لاکھ میں دے رہا ہوں۔ 20-30 لاکھ کے دونوں نے خریدی ہے، دونوں کا کاروبار، گھر، خرچہ سب برابر ہے۔ اب آگے صبح کو جب اٹھتا ہے، ابے والے گاڑی کے لیے جو ابا نے خریدا تھا 20 لاکھ کے اور اپنے بیٹے کو دیا 50 لاکھ میں دیا، سمجھے؟ یہ آپس میں ساز باز ہے۔ بیٹے نے 20-30 لاکھ میں خریدا، ابا کو اس نے 50 لاکھ میں دیا۔ اب بیٹا جب صبح کو جاتا ہے لوگوں سے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ گاڑی میں نے 50 لاکھ کی خریدی ہے، آخر 52 لاکھ روپے تو میرا حق بنتا ہے۔ یہ بے ایمانی، یہ ٹھگی ابا اور بیٹے دونوں نے مل کر کے کیسے گھر پہ رات کو۔ اب ابا کے پاس جتنا بھی پیسہ آئے گا بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو کیوں ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو نے 20 لاکھ کی خریدی تھی، 50 لاکھ کے تو برائے نام اپنے بیٹے کو، وہ بیٹے کے 50 لاکھ بھی تو آپ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، ہم تو سچ کہتے ہیں جی۔ بیٹے نے بھی اسی طریقے پر اللہ واسطے اللہ سے ڈرا کرو، یہ ٹھگی نہیں چلے گی۔ یہ مولوی بھی ان کو یہ ٹھگی سکھاتا ہے۔ التاجر الصدوق، یہ سچا تاجر نہیں، یہ جھوٹا تاجر ہے۔ اندر گراؤنڈ کیا اس نے گڑبڑ کی، یہ اور بیٹے نے آپس میں، اس کے دوست نے اور اس نے آپس میں، اور آگے جا کر کے لوگوں کو کیا دھوکہ۔ ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم سچ کہتے ہیں۔ تو جھوٹ بولتا ہے نا، 20 لاکھ کی تو نے خریدی، برائے نام آپ نے یہ کہ بیٹے کو 50 کی دی۔
اور بیٹا آگے جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے 50 میں یہ کہ پڑھی ہے. بھائی 50-60 لاکھ اگر آپ کو ملیں گے وہ ابا کے پاس، تیرا ابا کا مسئلہ مشترک ہے، اور یہ ساز باز کر کے الفاظ میں اپنے ہیرا پھیری کر کے لوگوں کو اب بیوقوف بنا رہے ہیں. التاجر صدوق الامین، میرے نبی فرماتے کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر، ماں نبیین، نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من باع عیبا لم یبینہ للناس لم یزل فی مقت اللہ سبحانہ وتعالی ولم تزل الملائکۃ تلعنہ. جو ایک آدمی عیبدار چیز، گاڑی ہے ٹکر لگی ہے، اس کا انجن بیمار ہے اور اس گاڑی کو اس نے ٹھیک کر دیا، رنگ روغن کر دیا، بیوقوف قسم کی کسی بلوچ کو یا پٹھان کو بیچتا ہے، بالکل نئی گاڑی ہے جی، اس میں پرزے پتہ نہیں کہاں کے ڈلے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیان نہیں کرتا. یا کوئی جانور ہے اندرونی اس کو کوئی بیماری ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس جانور کے اندر یہ بیماری ہے، اس جانور کو بیچتا ہے. وہ آسٹریلیا والی گائے ہیں یا وہ کوئی اور گائے ہیں یا یہ کہ کوئی بکری ہے، اور اس کو 4-5 دن بکری کی چوائی نہیں کرتا، دوہتا نہیں ہے، دودھ نہیں نکالتا. اب بکری کے پستان اتنے ہو گئے، اتنے بڑے بڑے، اس کے اتنے بڑے پستان ہو گئے. جا کر کے کہتا ہے کہ یہ بکری نہیں ہے، یہ گائے ہیں، یہ بکری نہیں ہے، یہ آسٹریلیا والی گائے ہیں. ایک ٹائم پہ آج جا کر کے لے جاؤ گھر پہ اور اس کی چوائی کر لو، دو لو، دودھ اس کی نکالو، 2.5 کلو 3 کلو ایک ٹائم پر یہ دودھ دیتی ہے. جی میں مولی منظور نے خرید لیا، بظاہر شکل بکری کے، لیکن مولی منظور نے ماشاءاللہ گائے خرید لیا، اور بکری لے جا کر کے گھر پہ بیوی سے کہتا ہے کہ کیا بکری ہے دیکھ لو، ہم نے چوائی کی ماشاءاللہ 1.5 کلو 2 کلو 2.5 کلو اس نے دودھ دیے، اور کل صبح کو دیکھا تو آدھا کلو بھی نہیں. یہ 4-5 دن کا اس نے اس کی چوائی نہیں کی تھی اور دودھ نہیں نکالا تھا. 4-5 دن کا دودھ اسٹاک کر کے 2.5-3 کلو تو ہو گئے، لیکن کل صبح کو دو لیا تو آدھا کلو بھی نہیں ہے. ارے بھائی ہم نے اس کو کھلایا پلانے، اوے بیوی بدبخت، کھلا اس کو کھلا. پھر یہ کہ شام کو پھر اسی طرح آدھا کلو سے کم اور کھلا. شاید وہ نگہداشت کرتے تھے. پھر کل پرسوں ترسوں ولا تسر الابل، اپنے اونٹنیوں کو اور اپنی بکریوں کو اس طریقہ پر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے نہ بیچا کرو. یہ کون سے، اس میں پھر برکت آپ کو کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے سامنے والے کو آپ نے دھوکہ دے دیا، 5,000 10,000 اس سے نفع کیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ نے 5,000 کا دفع کیا، میرا رب مرنے سے پہلے جلدی 10,000 کے نقصان میں آپ کو ڈال دے گا. تو خیال کر، خدا سے تو میدان جیت نہیں سکے گا، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. جی آیا جناب، جی یہ 5 روپے میں، دوسرا کہتا ہے 10 میں میرے، 10 میں، تیسرا کہتا ہے کہ جناب 15 میں، چوتھا کہتا ہے کہ جی 20 میں، پانچواں کہتا ہے کہ جناب یہ 25 میں میرے، یہ 100 تک پہنچ گیا. اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت چیز کی 100 ہے، 100 تک، 100 بولو 100 روپے، بولو 100 روپے، 100 سے اوپر کوئی نہیں جا رہا. اب میں نے ایک چمچہ پہلے سے مقرر کیا ہے، اس چمچے کو کہوں کہ آخری اسٹاپ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کی قیمت 100 روپے ہے، اس کی قیمت 100 ہے. یہ چمچہ جہاں پر اسٹاپ ہو جائے اس سے آگے پٹھان اور بلوچ نہ جائیں تو چمچہ تو کود پڑنا. 100 روپے 5 سے 10 سے جا کر کے 100. ایک میرا چمچہ ہے، پہلے سے میں نے اس کو تیار کر کے رکھا، وہ چمچہ کہتے 150 میں میرا ہے. اس چمچے کو لینا نہیں ہے، میں نے اور چمچے نے ہم نے پہلے سے ساز باز کیا. 150 روپے میں میرے ہے، 150 روپے میں میرے. ایک پٹھان جوش میں آ کر کے کہتا ہے خوچا ہم بھی کنگلے نہیں ہے، تو 150 میں، ہم نے 200 میں لے لیا. پٹھان نے اس کو لے لیا 200 روپے میں. ہے یہ چمچہ اس کو تناجش کہتے ہیں. یہ نجش حرام ہے. اس طریقہ پر خلق خدا کو دھوکہ دے دینا. آپ بات تو سمجھ گئے ہوں گے. یہ ہماری مارکیٹ میں کتنا ہوتا ہے. سبزی منڈی والے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ، لیکن چونکہ آپ لوگ ہمیں زکوٰۃ بھی تو دیتے ہیں نا، اس لیے سب کچھ حلال ہو جاتا. آپ لوگ چونکہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ ہماری دعوتیں بھی کر لیتے، تو اس لیے سب کچھ آپ کے لیے جائز ہو جاتا.
سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ آپ باغ والوں کے ساتھ، زمینداروں کے ساتھ کیا سے کیا نہیں کرتے، کیا سے کیا نہیں کرتے، کر لو۔ کب تک اس زمین کے پشت پر کب تک آپ زندہ رہیں گے؟ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ اور آپ کب تک جیتیں گے؟ خدا سے میدان جیتیں گے؟ میں محمد سے کب تک کشتی کروں گا؟ اور میں محمد کو بچھاڑ دوں گا، خدا سے میں کشتی میں جیتوں گا؟ آج تک کوئی ماں کا لال اللہ سے جیت نہیں سکا ہے۔ اس قسم کے حرامی پن، اس قسم کے اللہ کا بھلا کریے کہ دھوکے، یہ فراڈ، میرے نبی نے فرمایا کہ لا تناجشو، اس قسم کا دھوکہ نہ کرو جس کی صورت میں نے آپ کو بتا دی۔ من باع عیبا، کسی عیبدار چیز کو بیچتا ہے اور لم یبین للناس، سے لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں کہ اس میں یہ عیب ہے۔ کیا جانتا ہے عام آدمی کہ اس میں کیا عیب ہے؟ اس گاڑی کے اندر ایک فنی ایسی خرابی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے ظاہر میں چلتی ہے، پرزے پتہ نہیں کہاں کہاں کہ اس میں ڈلے ہوئی ہے، رنگ روغن کر دیا کہ بالکل نئی گاڑی ہے جناب۔ گائے ہیں، بیل ہے، اس میں ایسا عیب ہے، ایسی بیماری ہے، اس کو میں بیان نہیں کرتا۔ فرمایا کہ لم یزل فی مقت اللہ سبحانہ وتعالی، مالک جو بیچ رہا ہے اس کو معلوم ہے یہ اللہ کا غضب اس مالک پر، اس تاجر پر خدا کا غضب ہے۔ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، فرشتے بھی اس کو کہتے ہیں لعنت ہو تجھے۔ یہ مولی منظور کی لعنت نہیں ہے، یہ مولی منظور کی لعنت نہیں ہے، یہ آپ کے پیر صاحب کی بھی لعنت نہیں ہے، یہ کسی بزرگ پیر طریقت کی لعنت نہیں ہے۔ لم تزل الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس کو لعنت بھیجتے، فرشتے اس کو لعنت بھیجتے ہیں۔ اور فرشتے جس پر لعنت بھیجے، محمد جس پر لعنت بھیجے، وہ ماں کا لال دنیا میں سکھ والی زندگی، راحت والی زندگی، سکون والی زندگی، عزت والی زندگی، خدا کی مرضی والی زندگی گزارے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوئے گا تو اوپر سے آپ کہیں گے اے اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، ماشاءاللہ ہر چیز اس کے پاس ہے۔ وہ جو تبلا ہوتا ہے نا تو اس کی بھی آواز اونچی ہوتی ہے، ڈمبک 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 ڈم، اندر سے بالکل کھوکھلا کھوکھلا کھوکھلا، اندر بالکل خالی ہوتا۔ یہ اندر سے جلا ہوا ہوگا، یہ بھی اندر سے یہ بھی کھوکھلا ہوگا، ہو آپ کی نگاہوں میں بہت بڑا آدمی ہو۔ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے۔ لعن اللہ الراشیہ والمرتشیہ والرائش بینہما الذی یمشی بینہما، رشوت لینے والا، دینے والا، ٹھگی تجارت کے اندر بھی سود چلتا ہے، جی ہاں اس پر بھی خدا کی لعنت، رشوت لینے والا پر بھی لعنت، دینے والا پر بھی لعنت، اور درمیان کے جو چمچے 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 اس پر بھی خدا کی لعنت۔ لعن اللہ الراشیہ والمرتشیہ، لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش بینہما، رشوت لینے والا، دینے والا، ماچس کے ڈبے میں ہو یا جس طریقے پر کروڑوں لعنتیں اس پر خدا کی ہو۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش بینہما، درمیان میں جو دلال دیوس، پھر اس ملک کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہذا پاکستانی حرامی کبیر۔ دیکھ کر کے ایئرپورٹوں پر دیکھ کر کے، جی چائنا والے آ جائیں کلیئر ہے، چل جی، اور ملیشیا والے کلیئر ہے، انڈین آ جائیں کلیئر ہے، فلانا کلیئر ہے، فلانا کلیئر ہے، فلانا کلیئر ہے۔ خدا کی قسم مدینہ کے ایئرپورٹ پہ، جدہ کے ایئرپورٹ پہ، مکہ میں جیسے پاکستانی ذلیل کر کے چھوڑ دیتے، کسی کو نہیں۔ جی بنگلہ دیشی چل، برما والے چل، اس ملک کو میں تو مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں نا، میں تو آپ کے بچوں کو، آپ کل پرسوں سے آ جائیں، مدرسے میں بھی تو چھٹی ہے، ایک ہفتے کے بعد آ جائیں، 1500 ہم تو بھیک مانگ کر کے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں ملک کا چور تو آپ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مال کسی کا نہ کھاؤ۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا،
اے بینک والوں بیٹھے ہوئے، مجھے معلوم ہے باہر چور کو بھی بتاتے ہیں میسج کے ذریعے سے، ایک بلوچ بینک سے ابھی نکلے گا، کالے سے رنگ کا بلوچ ہے، اس نے 6 لاکھ روپے نکال دیے ہیں، اور وہ اے چورو، اے ڈاکو، اے پٹھانوں، اے افغانیوں، اے سندھیوں، ایک بندہ آ رہا ہے، ہمارے کمیشن الگ ہے، اندر سے میں بینک افسر ہوں، اس نے اندر سے 10 لاکھ روپے نکالا ہے، شکل اس کی یہ کہ کالی پگڑی ہے اس کی، لہذا مہربانی کر لینا۔ باہر نکلا، کس کر کے اس کو کہا پیسے دے، پیسے دے، اس نے جیب سے نکالا، کہا نہیں یہ پیسے نہیں، جو پیسے تو نے چھپائے، اور تجھے کیا پتا ہے کہ چھپایا ہے، اس لیے کہ تجھے اس فرشتے نے بتایا جو بینک کے اندر ہے۔ یہ اتنا عالم الغیب نہیں ہے، یہ اتنا عالم الغیب نہیں ہے۔ پیسے دے، پیسے دے، موبائل دے، موبائل دے، جلدی کر لے موبائل۔ اس نے موبائل نکالا، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، وہ دوسرا والا۔ اس کو پورا بتایا گیا کہ اس کے پاس کس قسم کے 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا موبائل بھی ہے، یہ مستقل اس کو پڑھانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ پیسے دے، پیسے دے، پیسے دیے، 20,000 دی، نہیں نہیں وہ 20,000 نہیں، 1.5 کروڑ روپے نہیں دیے، 1.5 کروڑ، تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، ان کو ایک ایک کو پتا ہے کہ اس کے پاس 1.5 کروڑ ہے۔ وہ اندر کے فرشتے بتاتے ہیں، وہ اندر کے فرشتے وہ 20,000 دے بھی رہا ہے، 30,000 دے بھی رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں 1.5 کروڑ دے دو، نہیں دیا اس نے، تو دونوں کو مار دیا جی، دونوں کو گولی سے مار دیا، اور پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ظالم چور ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ پاکستان جب سے بن گیا، پولیس اور رینجر تفتیش کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن تمہارا بندہ کیوں نہیں لٹتا؟ انگریز کیوں نہیں لٹتا؟ اور اللہ فرانسی کیوں نہیں لٹتا؟ تمہارا بندہ، اس کے لیے تمہاری پولیس کیوں تفتیش نہیں کرتی؟ اس کے لیے رینجر کیوں تفتیش نہیں؟ اس کے لیے فوج کیوں تفتیش نہیں؟ آپ کے صدر پر جب حملہ ہوتا ہے، قاتل اگر 7ویں زمین کے نیچے بھی گھسیں، ان کو بھی آپ نے پکڑ لیا ہے۔ جب صدر پر حملہ ہوا، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے، صدر پر جب حملہ ہوا تو اگر بندہ حملہ کرنے والا زمین کے نیچے بھی ہے، 7 زمینوں کے نیچے سے بھی آپ اس کو نکالتے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف اگر کسی نے حملہ کیا، اس کو بھی ہم نے نکال دیے۔ جی ہاں، ادھر تو پولیس تفتیش نہیں کر رہی ہے، بلکہ کر گئی، مکمل کر گئی، تفتیش مکمل ہو گئی اس کی۔ یہاں تفتیش کر رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے، اور پاکستان جب سے بنا ہے یہ تفتیش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس طریقے پر سلسلہ۔ گاڑیاں لوٹے، چور بالکل علاقے سے، روڈوں سے بھاگے، اور پھر کہتے ہیں ان کو، منتظمین کو، محافظین کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکل گئے، نکل گئے، بس نکل گئے۔ مطمئن رہے، آپ مطمئن رہے کہ ہم نکل گئے، مطمئن رہے کہ ہم نکل گئے۔ نکلنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اب اس کے بعد ہاں نکل گئے تو ظاہر ہے کہ محافظین کی تو ذمہ داری ہے کہ حفاظت کریں گے۔ اب اس کے بعد گاڑی پہنچے گی، ماشاءاللہ پولیس بر وقت پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے خدا کا خوف کرو، اس طریقہ پر نہ کرو۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، ہے اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو، بھائی کی جان کو آپ کی جان، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو کوئی قتل نہیں کرتا، بھائی کی جان کو، مسلمان کی جان کو اپنی جان سمجھو، خدا کے واسطے کسی کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، میں جب حکم دیتا ہوں اور جن چیزوں سے منع کرتا ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں رحیم ہوں، میرے جو کام کرنے کے ہیں
کرنے کی صورت میں تم پر رحمت ہوگی، جو نہ کرنے کی نہیں کریں گے تم پر رحمت ہوگی، لیکن جو کرنے کے ان کے نہیں کرو گے اور جو نہ کرنے کے ان کو کرو گے تو تم پر لعنت ہوگی۔ میں رحیم ہوں، جو کام نماز پڑھنے کے، زکوٰۃ دینے کے، حج کرنے کے، روزے رکھنے کے ان کو کرو گے، اخلاقیات ناجائز کاموں سے بچو گے تو پھر اس میں رحمت میری یہی ہوگی، اور جو کام کرنے کے ان کو آپ کریں گے نہیں تو پھر آپ پر لعنت ہوگی۔ جو کام نہیں کرنے کے، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈاکہ، رشوت، قتل اور بدماشی یہ چیزیں نہ کرو، لیکن آپ کریں گے تو کرنے کی صورت میں تم پہ لعنت ہوگی، پھر میں رحیم نہیں رہوں گا، پھر میری رحمتیں نہیں آئیں گی، پھر میں اس وقت بھی آپ سے یہ کہوں گا اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ جہنم کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، خدا سے بات نہ کرو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، رشوت طریقے سے، چوری کے طریقے سے، ڈاکہ کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، ناجائز طریقے سے غصب کر کے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے کسی کا مال لے لو گے تو پھر فسوف نصلیہ نارا، فسوف نصلیہ نارا، فسوف نصلیہ نارا، میں جہنم میں تمہیں ایسے جہنم میں داخل کروں گا، اللہ کی قسم ملا بھی نہیں جانتا کہ وہ جہنم کیا ہے۔ آپ لوگ چونکہ فن سے واقف نہیں ہیں، فن سے واقف نہیں ہے، ایک النار ہوتا ہے، دوسرا نارن ہوتا ہے۔ فسوف نصلیہ نارا، فسوف نصلیہ نارا، یہ ملا کی باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ اس جہنم کی سنگینی کیا ہے، یہ تبلیغی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی سنگینی کیا ہے، میں خدا صرف اس کو جانتا ہوں۔ فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، تمہیں پکڑ پکڑ کر کے جہنم میں دھکیلنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مجھ سے آج تک کوئی کشتی جیت نہیں سکا، آج تک مجھ سے کوئی مقابلہ کر کے خدا کے فرشتوں کو بچھاڑ نہیں سکا۔ اللہ سے ڈرو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ میں کریم ہوں، اور کریم لوگ جو محمد کے طریقے پر چلو گے تو تمہیں ایسے جنت میں داخل کر دوں گا کہ عزت والی جگہ ہے، سارے معززین ان میں رہتے ہیں، وہ محمد ہے اور 1.25 لاکھ انبیاء ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نبی نے فرمایا، بات یہ چل رہی تھی کہ ساتھی حلال کا اہتمام کر لیں، حلال کا اہتمام کریں، حرام سے بچیں، تجارت بھی آپ کی جائز ہو، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عام کمائی آپ کی جائز طریقہ ہو، اللہ آپ کو بھی برکت دے گا، آپ کی اولاد کو بھی برکت دے گا۔ پھر لیکن یہ ہے کہ کپڑے میرے پلیت ہیں نئے کپڑے لیکن پلیت ہے، نماز میری کہاں ہوگی؟ میں جگہ پہ کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، وہ جگہ پلیت ہے، نماز میری کہاں ہوگی؟ میں جنابت کی حالت میں ہوں، نماز میری کہاں ہوگی؟ میں احتلام کی حالت میں ہوں، نماز میری کہاں ہوگی؟ جیسے کہ کپڑے اگرچہ استری والے ہیں لیکن ناپاک ہے، نماز نہیں ہوگی۔ جگہ صاف لگ رہی ہے لیکن اس جگہ پہ پیشاب ہے جو دکھائی نہیں دے رہا، اس پہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ مصلی ہے، وہ ناپاک ہے، تب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے نماز نہیں ہوگی۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن لانڈی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تب بھی میری نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سمجھ لو، فرماتے جب تمہاری کمائی حرام ہے، رو، مولوی کو بھی کھلاؤ، رو اور مولوی کو کھلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس بندے کا لباس بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، کھاتا بھی حرام خور ہے، فانا یستجاب لہ، یہ روئے، یہ تبلیغ میں جائے، یہ مولوی صاحب کی خدمت میں آئے، فرما فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ واہ محمد واہ، واہ محمد واہ، واہ محمد واہ۔ ماکلہ حرام، کھانا اس کا حرام ہے، وملبسہ حرام، لباس اس کا حرام ہے، وغذی بالحرام، حرام کا لقمہ کھاتا ہے۔ کرے تو جا راونڈ، تو جا مولوی منظور کے پاس، جا مولانا تقی صاحب کے پاس، تو حرام پیسوں سے کر حج، تو حرام پیسوں سے کر عمرہ، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، مجھے محمد کو تعجب آتا ہے کہ تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی۔ واہ محمد واہ، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ، تمہاری دعا کس طرح؟ اللہ سب کو یہ ہے کہ رزق حلال عطا فرمائے۔ ساتھی کوشش کر لیں،
ساتھی کوشش کر لے، ساتھی کوشش کر لے، کوشش کر لے، کوشش کر لے، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ، اپنے بچوں کو آگ نہ لگاؤ، اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو، ملک کو بھی تباہ نہ کرو، اپنی اولاد کو بھی تباہ نہ کرو، اور ملا کو بھی تباہ نہ کرو، تبلیغی کو بھی تباہ نہ کرو۔ مولوی بھی تو تباہ ہے، آپ لوگ حرام کما کر کے دبا کر کے مولوی کو کھلاتے، مولوی بھی سنڈا لگا ہوا ہے، وہ مولوی کچھ بھی کرے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کا مولوی کسی کو للکار نہیں سکتا، آج کا مولوی حرام کو حرام کہہ بھی نہیں سکتا، آج کا مولوی کسی کو منکر پر ٹوک نہیں سکتا، اس لیے کہ مولویوں کو کھلا کر کے آپ نے سنڈے بنا دیا۔ اے اللہ رحم فرما دے اس ملک پر، اے اللہ اس ملک کے باسی لوگوں پر، ان کے رہنے والوں پر بھی رحم فرما دے، اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔